سرحدوں کی قید ختم، مارخور سرگرم۔ جی ہاں بالکل، بھارتی خفیہ ایجنسی را کے 3 اہلکار ایران میں گم ہو گئے۔ انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ انہیں کس نے اغوا کیا؟ وہ کہاں گم ہو گئے؟ عامر رضا سے جانتے ہیں۔ جی عامر بھائی، بھارتی خفیہ ایجنسی را کے وہ ایجنٹ جو ایران کے تھرو بلوچستان داخل ہوتے تھے اور پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے میں ایک کردار ادا کرتے تھے، ان کے گم ہونے کی خبریں زبان زد عام ہیں۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ اچھا، سب سے پہلے تو مارخور جو ہے اس کا عالمی دن منایا گیا ہے، صرف 2-3 دن پہلے کی بات ہے۔ اور عدیل صاحب، آپ تو خیر پڑھے لکھے آدمی، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو۔ مارخور کی خوراک کیا ہوتی ہے، کھاتا کیا ہے؟ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ وہ بکرا ہے یا وہ جانور ہے جو سانپ کا سر کچل کر چبا جاتا ہے۔ بالکل، اتنا زہر ہوتا ہے سانپ کے اندر۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھارت اس خطے کا وہ خطرناک سانپ ہے جس کے 1 نہیں 2 نہیں کئی منہ ہیں، اور اس کا ایک منہ جو ہے ایران میں بھی کھلتا تھا، بالکل، جس کو اب بند کر دیا گیا۔ ہم نے پاکستان ایران ریلیشن پر اور نیوکلیئر پروگرام پر اور ڈیفنس پر بات کی تھی، تو میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ ایرانی سپریم کمانڈر کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس میں فیلڈ مارشل کا موجود ہونا، سید عاصم منیر کا موجود ہونا میں نے اس بات تھی۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ بھارت کے وہ 3 لوگ تھے جو کلبھوشن یادو کی طرح بلوچستان میں آتے، جہاں پر آتنک پھیلاتے۔ آتنک ان کی زبان کا لفظ ہے، اس لیے جان بوجھ کر میں استعمال کرتا ہوں، وہ بھی ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں۔ آتنک پھیلاتے، دہشت پھیلاتے، اور پھر وہ واپس چلے جاتے، کیموفلاج کرتے ہیں۔ ہم ایک جیسے لوگ ہیں، ایک ہی خطے کے رہنے والے ہیں، شکلیں ہماری مماثلت رکھتی ہیں سب کے ساتھ، اس میں کوئی ایسی دوسری انہونی بات نہیں ہے۔ بالکل، لیکن آہستہ آہستہ مارخور نے اپنے ارد گرد کے ممالک میں اپنا آپریشن شروع کر دیا ہے۔ آپ نے 2 دن پہلے ایک بڑا زبردست ولاگ کیا، میں نے سنا، مجھے مزہ آیا، جس میں آپ نے بتایا کہ رافیل کے ملبے کی تصویر کیسی ہے۔ بالکل، یہ بڑا انفارمیٹیو تھا، اور یہ انفارمیٹیو بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈینز کے لیے الارمنگ بھی ہے کہ بھائی آپ جہاں پر بھی ہیں، آپ چاہے افغانستان میں آپریٹ کرتے تھے، چاہے ایران میں آپریٹ کرتے تھے، چاہے بلوچستان میں کرتے تھے، بنگلہ دیش میں کرتے تھے، نیپال میں کرتے تھے، سب جگہوں پر آپ کا سر کچلنے کے لیے، سانپ کا سر کچلنے کے لیے مارخور موجود ہوگا۔ ویل صاحب، سب سے زیادہ ان کے را کی جو آپریشنز ہیں اگینسٹ دا ISI، وہ سب سے زیادہ ہولڈ کہاں پہ ہوتے تھے؟ نیپال میں۔ بالکل، اور نیپال میں ہم ان کا سر کچل چکے ہیں، اور آج نیپالی بھارتیوں کا نہ نام سننا چاہتے ہیں، نہ ان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ ان کو ویزا دینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا آپریشن سینٹر ان کا جو تھا وہ بنگلہ دیش تھا۔ بنگلہ دیش سے جس طرح سے حسینہ واجد اور اس کے کرندوں کو نکالا گیا، جس طرح سے مجیب الرحمان غدار کے بت گرائے گئے، جس طرح سے غداری کا بت وہاں گرا دیا گیا، اس کے بعد اب دوبارہ وہاں پر یہ سانپ اپنا پھن نہیں پھیلائے گا۔ تیسرے نمبر پر افغانستان تھا۔ افغانستان میں یہ سانپ بہت زیادہ مچل رہا تھا، اور افغانستان کے وزیر داخلہ کے وہاں جو بھی کہہ لیں اس کو 6 اور 7 مئی کو وہ انڈیا میں موجود تھے، لیکن پھر چائنا نے بلایا، نہ صرف ہمارے وزیر خارجہ وہاں گئے بلکہ افغان وزیر خارجہ بھی جو ہے وہاں پہنچے، اور اس کے بعد سے افغانستان والی بیٹری نیوٹرل کر دی ہم نے۔ بالکل، نیوٹرل سمجھ بلکہ نہیں ان کے ایک کمانڈر کا بیان بھی کل آ چکا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ان کا اس سانپ کا ایک پھن پنپ رہا تھا ایران کے اندر۔ ایران سے ہمیں ہمیشہ یہ توقع رہی ہے کہ وہ ان بھارتیوں کے خلاف ہمارے ساتھ دے گا، اور الحمدللہ اب ایران نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور ایران اس وقت بھرپور ساتھ دے رہا ہے پاکستان کا۔ تو پاکستانی مارخور یا پاکستانی جو عسکری ذرائع ہیں، ان کی ریچ اپنے ارد گرد کے نہ صرف تمام ممالک میں موجودگی ظاہر کرتی ہے بلکہ یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ ان کی مکمل گرپ ہے۔ اس وقت انڈین را کے 3 ایجنٹس جو ہیں وہ غائب ہوئے ہیں۔ بھارت یہ خبر دبانا چاہتا تھا، بھارت کیونکہ سمجھتا ہے اس بات کو کہ یہ خبر دبنی چاہیے، بھلا ہو ان 3 لوگوں کی فیملیز کا جو باہر آئی، اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے 3 جو گئے تھے ابھی تک واپس نہیں آئے، اور ایران یہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ ہمارے پاس آئے نہیں ہیں۔ اگر وہ بھارت سے چلے تھے، ایران پہنچے نہیں ہیں، راستے میں کہاں گئے ہیں؟ تو راستے میں وہ کسی اچھے سیف ہاؤس میں چلے گئے ہیں، جہاں سے مزید معلومات ہمیں ملیں گی،
اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ افغان بارڈر بھی محفوظ ہو جائے گا، ایران بارڈر بھی محفوظ ہو جائے گا۔ وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی جو ہیں وہ ایرانی ہم منصب سے مل کر طے کر رہے ہیں کہ خاص دنوں میں جو ہے ایران کا بارڈر 24 گھنٹے کھلا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے اپنی فیلڈنگ لگانی تھی ایران کی طرف بھی اور پاکستان کی طرف بھی، اس کو مکمل کر چکے ہیں۔ اب ہمیں یہ ڈر نہیں ہے کہ اس طرف سے کوئی دہشت گرد بلوچستان میں داخل ہوگا یا اس طرف سے کوئی دہشت گرد ایران میں جائے گا۔ تو یہ فیلڈنگ مکمل ہونے کے بعد اس کانفیڈنس کے ساتھ یہ اعلان کیا گیا کہ 24 گھنٹے کھلی رہے گی پاک ایران سرحد، اور آنے والے دنوں میں آپ سنیے گا کہ افغان سرحد بھی جو ہے وہ بھی 24 گھنٹے کھلا کرے گی۔ کوئی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمام اسلامی بھائی ہیں، چاہے ایرانی ہیں، افغانی ہیں، پاکستانی ہیں، ترکی ہیں، تاجکستانی ہیں، کوئی بھی ہیں، یہ سب وہ ہیں جنہوں نے ایک ہونا ہی ہونا ہے، ایک بلاک بننا ہی بننا ہے۔ اس کی ابتدا ہو گئی ہے، شکر الحمدللہ۔ ہمارے وزیر اعظم اور ان کے ساتھ ان کی کیبنٹ اور فیلڈ مارشل کا دورہ جو ہے تمام ممالک کا انتہائی کامیاب رہا ہے اور اچھا رسپانس مل رہا ہے، اور سینہ ٹھوک کر ہم کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہم نے اتنے جہاز گرائے ہیں، ہم نے بھارت کو ناکو چنے چبوائے ہیں، اور ابھی اس سارے بلاک کے اندر میں نے آپ کو جس طرح سے ملکوں کے نام لیے ہیں، نیپال کا، بنگلہ دیش کا، بھوٹان کا، مالدیپ کا، ان سب نے بھی شامل ہونا ہے، اور ایک بڑا بلاک بننے جا رہا ہے جو صرف اور صرف اس شیطان، اس سانپ کا سر کچلنے کا کام آئے گا، اور مارخور اس سارے عمل کو لیڈ کیا کرے گا۔ بالکل، بہت شکریہ عامر بھائی۔ جی ہاں بالکل، مارکو اور اس سارے عمل کو لیڈ کرے گا اور بھارتی سانپ کا سر کچل دیا جائے گا۔ عامر رضا اور عدیل احمد کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔